ارشاد سپیکس کے معزز دوستوں، میرا نام ہے ارشاد احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یا اس کے برابر کسی کو سمجھنا یا کسی کی ایسی تعظیم کرنا جیسے اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، شرک کہلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، حالانکہ اسی نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اس حدیث میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ شرک کی مذمت قرآن مجید میں بھی اکثر مقامات پر آئی ہے۔ شرک سے مراد اللہ پاک کے سوا کسی اور کو اللہ کے برابر یا اس کے مقابل سمجھنا ہے، جیسے نباتات اور جمادات کو معبود بنا لینا، برگد اور پیپل کے درخت کو اور مٹی اور پتھر کے بے جان مورتیوں کو معبود بنا لینا، یا کسی جانور کو اللہ کے برابر سمجھنا، یا کسی بیرونی طاقت کی پرستش کرنا جیسے چاند، سورج اور ستارے وغیرہ، یا کسی انسان کو اللہ کے برابر سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ ان کو بھی اللہ کے مانند انسانی زندگی پر کوئی اختیار حاصل ہے اور یہ بھی ہمارے حاجات پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تمام انسان ایک دین پر قائم تھے تو پھر اس شرک کا آغاز کیسے ہوا؟ وہ کون سی ایسی چیز تھی جس کو معبود بنا کر لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا؟ دنیا کی سب سے پہلی مشرک قوم کون سی تھی اور ان پر کون سا عذاب آیا تھا؟ اس حوالے سے آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 ولی اللہ تھے جو گزشتہ نبیوں اور حضرت نوح کے دین پر قائم تھے۔ وہ تمام بزرگان دین اپنے قبیلے اور اپنے شہر کے نہایت چہیتے اور ہر دل عزیز تھے۔ جب ان بزرگوں کا یک کے بعد دیگر انتقال ہو گیا تو ان کے قبیلے اور شہر کے لوگ نہایت رنج و غم میں مبتلا رہنے لگے۔ ایک روز جب اہل قبیلہ ان کی یادوں میں مغموم بیٹھے تھے تو شیطان لعین ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے درد کی دوا میرے پاس موجود ہے۔ ان کے استفسار پر اس نے مشورہ دیا کہ اپنے 5 بزرگوں کی تصویریں بنا لو اور ان کو ان کے اجتماع گاہ میں رکھ دو۔ جب تم ان تصاویر کو دیکھو گے تو تمہارے دل کا درد کم ہوگا۔ چنانچہ اہل قبیلہ ابلیس کے جھانسے میں آ گئے اور 5 تصاویر بنا لی۔ اس کی صبح و شام زیارت کرتے مگر ان کی عبادت نہیں کرتے تھے اور ان تصاویر کا نام بھی الگ الگ رکھ دیا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں جن 5 بتوں کا تذکرہ ہے وہ یہی 5 بت ہے۔ ان کے نام اور ترتیب اس طرح ہے: ود، سوا، یعوث، یعوق اور نصر۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ پہلا نام ود دراصل یہ حضرت شیث علیہ السلام کا پہلا نام تھا اور بعد کے 4 نام انہی کے لڑکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں، جن میں ایک شیث بھی تھے۔ ان کا پہلا نام ود تھا اور باقی 4 یعنی سوا، یعوث، یعوق اور نصر حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد ہے۔ بھر کے ان 5 بتوں کے نام ان 5 بزرگوں کے نام پر رکھ دیے گئے اور لوگ ان کی زیارت بھی کرنے لگے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر جب ایک نسل ختم ہوئی اور دوسری نسل وجود میں آئی تو اسے معلوم نہ تھا کہ یہ تصاویر دراصل انسانوں کی ہے۔ چنانچہ ابلیس لعین نے ان کو پٹی پڑھائی کہ یہ تمہارے معبود ہے، تم ان سے اپنے ضروریات کے مطابق چیزیں مانگ سکتے ہو۔ جب یہ تصاویر پرانی ہو گئی تو شیطان ہی کے مشورے پر ان کے شکل کے بڑے بڑے بت تراش لیے گئے اور اس طرح دنیا میں بت پرستی عام ہو گئی۔ پھر دھیرے دھیرے بتوں کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کی بھی پرستش شروع ہو گئی۔ چنانچہ سورہ انعام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے تک چاند، سورج اور ستاروں کی بھی پرستش شروع ہو چکی تھی۔ پھر جو زمانہ آگے کو بڑھتا گیا نئے نئے معبود بھی پیدا ہوتے گئے۔ خود انسانوں میں ہی سے کتنوں نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرعون اور نمرود کے بارے میں آتا ہے، اور پھر بے شمار بت بن گئے، یہاں تک کہ آج ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کے مشرکین تقریباً 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک سلسلہ چلتا رہا اور پھر بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو ہی خدا کہنا شروع کر دیا۔ چنانچہ سورہ توبہ کے آیات نمبر 30 سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اس کا شریک سمجھتے تھے۔
پھر جب حضرت موسیٰ کا دور آیا تو اس میں بت پرستی کو اور بھی فروغ ملا۔ چنانچہ سامری جادوگر نے بچھڑے کی عبادت شروع کرائی، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں موجود ہے۔ اگر عربوں کی بات کی جائے تو قبیلہ بن قحطان کا ایک شخص جس کا نام عمر بن لہی تھا، اس نے قبیلہ قریش کو ایک پتھر لا کر دیا تھا جس کو وہ بابرکت سمجھتے تھے، اور دیگر مشرکان افعال اسی عمر بن لہی نے قریشیوں کو سکھلائے تھے۔ تمام قریش عمر بن لہی کی تقلید کرتے تھے، لہٰذا سارا عرب ان کی تقلید میں دھیرے دھیرے بت پرستی میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ عربوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے 5 بتوں کے نام پر اپنے اپنے بتوں کے نام رکھ لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ود بنی کلب کا بت تھا، سوا بن حزیل کا، یعوز بن مراد کا، یوغ بن حمدان کا، اور نصر بن حمیر کا بت تھا۔ ناظرین گرامی، یہ تذکرے تو ان قوموں کے ہیں جن کا ذکر قرآن اور حدیث اور اسلامی تاریخ میں موجود ہے۔ دنیا میں آج ایسی بھی بہت سی قومیں موجود ہیں جن کا مذہبی نسب کسی بھی اسلامی روایت سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ اصل بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی تھی اور وہیں سے تمام دنیا میں پھیلی۔ چنانچہ شرک کی ابتدا بزرگ انسانوں کی عبادت سے ہوئی تھی، لہٰذا آج تک وہی سلسلہ قائم ہے۔ دنیا کی کسی بھی بت پرست قوم کی تاریخ پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس کو خدا سمجھ کر پوج رہی ہے وہ آج سے صدیوں پہلے ایک عام انسان ہی تھے۔ چنانچہ ہندوستان کے مشہور مشرک یعنی ہندو راجہ دستر کے بیٹے رام چندر جی کو اپنے سب سے بڑے خیالی معبود وشنو کا 7واں اوتار اور اس کا جسم مانتے ہیں۔ اس طرح بدھسٹ گوتم بدھ کو ہدایت کا سچشمہ مانتے ہیں۔ سکھ گرو نانک کے نقش قدم کو سیدھا راستہ سمجھتے ہیں۔ یہود و نصارہ اپنے اپنے نبیوں کو خدا کا شریک سمجھتے ہیں، یعنی بت پرستی کی جو طرز حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی تھی اسی طرز پر آج تک بت پرستی قائم و دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچنے کی اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔